السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے وضو کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ وضو کیسے کرنا ہے اور وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ اصل میں وضو کرنا کیسے ہے، اس وضو کے کرنے کے طریقے کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ عام طور پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا چیز رہ گئی، بہت سی چیزیں رہتی ہیں، اور میں وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر سنتیں ہیں اور فرائض ہوں۔ یعنی وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں عام طور پہ ہر بھائی اور ہر بہن سمجھ سکتی ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو وضو کے اندر فرض ہوتے ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں۔ اگر میں ساری چیزوں کو بیان کروں گا تو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں آسان طریقے سے بتانا چاہتا ہوں۔ اس طریقے کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس طریقے کو اگر ہم نے اپنا لیا تو وضو کرنا بھی آسان ہوگا اور سمجھنے میں بھی آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ دھل گئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کلی کرنا ہے۔ یہاں تک پانی کو پہنچانا، ہم لوگ گرگرا جس کو کہتے ہیں، پانی پہنچانا ہے، یعنی منہ کے اچھی طریقے سے صفائی کر لینا ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیا، 3 مرتبہ کلی کو کر لیا۔ اب 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ پانی جو ہم ڈالیں گے پھر چھوٹی انگلی سے ہم اپنی ناک کو صاف کر لیں گے، یعنی ناک وغیرہ کو سینک دیں گے تاکہ ناک کی اچھی طریقے سے صفائی ہو جائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب پیشانی کے والوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اس کان سے لے کر اس کان تک پورا چہرہ اچھی طریقے سے دھونا۔ 3 مرتبہ پورا چہرہ دھو لیا۔ اس کے بعد میں ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو دیا، یعنی ایک ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو پہلے دھوئیں گے، پھر دوسری مرتبہ دوسرے ہاتھ کو دھوئیں گے، الٹی طرف والے ہاتھ کو۔ جو سیدھی طرف والے ہاتھ کو جب ہم دھوئیں گے تو کوہنیوں سمیت پانی پہنچائیں گے، الٹی طرف کے ہاتھ کو دھوئیں گے تو کوہنیوں سمیت پانی پہنچائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے وضو کرتے ہیں، ایسے پانی لیں گے، اور کیسے پانی لیں گے وہ سمجھتے وضو میں ہاتھ دھونا کیسے چاہیے۔ اصل یہ ہے تمہارے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھل جائیں، چاہے آپ پائپ کے نیچے وضو کر رہے ہیں، نل کے نیچے وضو کر رہے ہیں، لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، تو جیسے آسانی سے ہو سکے دھوئیں۔ کوہنیوں سمیت سے مراد یہ ہماری کوہنیاں تک ہاتھ دھل جائے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد مسح کرنا ہے۔ ہاتھوں پہ پانی لیں گے، پانی کو چھوڑ دیں گے، تر ہاتھوں کو، جو ہاتھ تر ہو گئے ان ہاتھوں کو پورے سر پہ پھیرنا ہے، اس طریقے سے ایک بار۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہمیں دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب اس میں خلال کرنے کا مسئلہ رہ گیا، پنداری کا خلال کیسے کریں، اور اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو کیا کریں، تو یہ سب آداب میں سے ہے۔ اس میں اگر ہم خلال کریں گے تو اپنی داڑھی میں تر ہاتھوں کو لگائیں گے، انگلیوں کو لگائیں گے، ہلکا سا پانی لے کے اپنی داڑھی کے اندر خلال کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو پھر ہم انگوٹھی کو اتار کے جگہ سے ہٹا کے وہاں تک پانی سے تر کر لیں گے، اس کے بعد انگوٹھی کو اپنے مقام پہ، اس کی جگہ پہ پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے مستورات کے سامنے مسئلہ رہتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں میں جو پہنے ہوئے چھلے ہیں یا بچھیے وغیرہ ہیں تو ان کو جگہ سے ہٹا کے اس وقت میں اس کو تر کر کے پھر جگہ کو جب گیلا کر لیں، پانی کو ڈال لیں، پانی سے دھو دیں، اس کے بعد میں پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو اپنی جگہ پہ ڈال دیں، چاہے وہ چھلا ہو یا کچھ بھی ہو۔ بہرحال یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو آسان طریقہ ہے، جس کے اندر سنتیں بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ اب دوسری طریقے سے وضو کون سے طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس وضو کو ہم کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے 3 مرتبہ، پھر کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ پورے چہرے کو مکمل طریقے سے دھو لینا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لینا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ ہاتھوں کو تر کر کے سر کا مسح کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا ہے۔ یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو آسان بھی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی
تمام بھائی اور بہنوں کو یہ طریقہ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔